ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اللہ رب العزت کے ہم لوگوں پر بے شمار احسانات ہیں، اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا جس دین کے کامل اور مکمل ہونے کی شہادت اللہ رب العزت نے خود آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ مولانا عبد المالک مجاہد سے آپ نے واقعات سنے کہ جن لوگوں نے اس دین کو پڑھ کر اس دین کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس دین کو اپنایا، ان لوگوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑی، اور اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی ہندو گھرانے میں پیدا کر دیتا، ہم بھی ہرے کرشنا ہرے راما، کسی سکھوں کے گھر میں وہاں پیدا کرتا تو ہرے رام نام ست اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہم آج گا رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، آج الحمدللہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے گیت گا رہے ہیں۔ کس قدر اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسلام وہ دین ہے، پہلے کسی دین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آج اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہودی اللہ کے بڑے پیارے تھے، بڑی پیاری قوم، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے انہیں نوازا۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، جا بجا آپ کو یہ بات ملے گی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، بڑی نعمتیں۔ لیکن یہودیت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہودیت کو آخری اور مکمل دین بنایا، نہ عیسائیت کے بارے میں یہ بات کہی تو کس دین کے بارے میں؟ صرف دین اسلام کے بارے میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ سورۃ المائدہ آیت 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ بات کب کی ہے؟ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں، 200 سال کی نہیں، 400 سال کی بھی نہیں، یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ اس آیت کو نازل ہوئے ہو گیا جب اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں میں نے تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 لاکھ صحابہ کے ہمراہ میدان عرفات میں اس وقت موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے 1500 سال پہلے کہہ دیا کہ لوگوں
میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، ہمارے مولوی کو آج تک یقین نہیں آ رہا کہ دین مکمل ہوا یا نہیں ہوا، ہے نا بات؟ سب مولوی نہیں، مولویوں میں بھی کیٹیگریاں ہیں۔ مولویوں کی ایک بہت بڑی جمعیت آج تک قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھ پائی۔ کہنے کو بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے مولوی ٹیلی ویژنوں پر، ریڈیو اسٹیشنوں پر، اخباروں پر چھائے ہوئے، عام سی آیت، کوئی اس میں فلسفہ نہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہی گئی کہ جو سمجھ میں نہ آ سکتی ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ اور کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی 2-3 مہینے بھی پہلے، وفات سے 2-3 مہینے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اس وقت اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ہمارے مولوی آج بھی دین میں پھانے لگائے چلے جا رہے ہیں، عبادتیں داخل کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہو رہا ہے یا نہیں یہ کام؟ نمازیں جعلی، روزے جعلی، صدقات جعلی، خیراتیں جعلی، کیا کیا کچھ ہے جو دین میں ہمارے مولویوں نے داخل نہیں کیا۔ اب یہ جو 1400 سال بعد کوئی چیز، 600 سال بعد کوئی چیز، 448 سال بعد جو دین میں داخل کی جائے گی، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ دین ہے؟ کیا وہ قرآن و سنت کے زمانے میں جب نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، خلفائے راشدین اور صحابہ نے وہ کام نہیں کیا، پہلا 100 سال، پھر 200، 300، 400، ایک کام ہے جو 448 ہجری میں شروع ہوا، اور ہمارے لوگ اتنے زور شور سے اس کام میں شرکت کرتے ہیں۔ شہروں کے سب سے بڑے ہال، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شہروں کے سب سے بڑے میدان اس دن بک کروائے ہوتے، اور ٹیلی ویژنوں پر لائیو پروگرام آ رہے ہیں، اور اس عبادت کی بنیاد تلاش کریں تو پہلے 400 سال میں نہیں ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ شرعی زبان میں، فقہی زبان میں ان چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ ذرا سخت ہے لیکن بات وہی ہے۔ جس کام کی اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہ ہو، جو کام رسول اللہ اور خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام کو نہ سوجا ہو، اگر اس کام کو آج ہم شروع کریں گے تو اس میں اجر و ثواب کہاں سے آئے گا؟ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ثواب کمائیں۔ ان جعلی پیروں اور جعلی مولویوں نے لوگوں کو اس طرح کے سبز باغ دکھا رکھے ہیں کہ اتنا ثواب، اتنا اجر، اتنا یہ اور اتنا وہ، جبکہ اس قسم کا کام جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، نہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، ان کاموں کو کرنے میں ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے۔ بدعت، آج ہمارا پاکستان اور ہندوستان دونوں کا معاشرہ بدعتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتنا زور ان بدعات کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دھندلاتی جا رہی ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ جعلی نمازیں پڑھنے والے، ان کی مسجد میں اذان ہوگی۔ اب اس مرتبہ آپ اپنے ملک میں جائیے، پاکستان میں، انڈیا میں، مغرب کی اذان ہو اور مغرب کی اذان کے بعد کھڑے ہو کر ذرا 2 سنتیں تو شروع کر کے دکھائیے۔ مغرب کے فرضوں سے پہلے اور اذان کے بعد 2 سنتے ہیں یا نہیں؟ سنت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت عمل، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء،
2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، وہ چاہے مغرب کی نماز ہو چاہے دوسری کوئی ہو۔ تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ہے۔ پاک و ہند میں کوئی تصور ہی نہیں مغرب کی اذان کے بعد ان سنتوں کا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں مساجد میں الحمدللہ لوگ سنتے پڑھتے ہیں، وقت ہوتا ہے۔ جو مسنون نمازیں ہیں وہ نظر نہیں آتی، اور جو جعلی نمازیں ہیں وہ ہم نے شروع کر رکھی ہیں۔ اس طرح کی ایک نہیں بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بھری ہوئی۔ ایک مسلمان کی زندگی بچپن سے لے کر وفات تک، ایک اس دور کو دیکھیں، بچپن یا ولادت، جوانی اور شادی اور وفات، یہ 3 مرحلے مسلمان کی زندگی میں ہندوستان پاکستان میں، یہاں نہیں۔ یہاں آج بھی اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اہل توحید صحیح العقیدہ لوگوں کا ملک ہے، یہاں آج بھی بدعات جو ہیں دبی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی اندر خانے کرتا ہے تو چھپ کر کھل کر، کبھی کسی بدعتی کو یہاں جرأت نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو بدعات، بچہ بڑا ہو گیا جوانی میں شادی کریں تو بدعات، اور یہ بڑا ہو کر بوڑھا ہو کر مر گیا تو بدعات۔ تینوں جگہوں پر بدعات جی بھر کر۔ ایک اگر تھوڑی سی لائن آپ یہ چیک کریں گے تو آپ کو قدم قدم پر بدعات ملیں گی، اور ایک دوسری لائن ہے، یہ سالانہ لائن جس کو کہہ سکتے ہیں، ماہ محرم سے لے کر ذوالحج تک کیلنڈر کی لائن، کیلنڈر کی لائن میں بدعات۔ اب کس لائن کو شروع کریں، وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ بچپن سے لے کر وفات تک بدعات کی لائن ہے، اور محرم سے لے کر ذوالحج تک لائن ہے۔ اور پاکستان میں، انڈیا میں، ہمارے وہاں کیلنڈر جو چھوٹا پاکٹ سائز کا جس کو جنتری کہا جاتا ہے، کبھی کسی جنتری کو کھول کر دیکھے، محرم سے لے کر ذوالحج تک کوئی تاریخ خالی نہیں ملے گی جس میں کوئی نہ کوئی عرس نہ لکھا ہوا ہو۔ کہاں سے آ گئے یہ عرس، یہ میلے، یہ قبروں پر جشن، یہ قبروں پر بھنگڑے، پتہ نہیں کس چیز کا نام ہم لوگوں نے عبادت رکھا ہوا ہے۔ عرس شریف پر کیا ہوتا ہے، باقاعدہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، میوزک ساز کے ساتھ قوالیاں بجتی ہیں، نیچے حضرت صاحب کو یہ ثواب پہنچایا جا رہا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر قوالی کروائی جا رہی ہے۔ اور قوالی ہے کیا، ایک تو قوالی کے الفاظ ہیں، وہ ہمارے یہاں نعتیں ہوں یا قوالیاں ہوں، آج کل پاکستان اور انڈیا میں یہ دونوں چیزیں ہی ایسی ہیں کہ نہ خدا کا نہ خدا کے بندے کا، مصطفیٰ کا کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں، قوالی جس وقت اچھی بات کے ساتھ بھی ساز شامل ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی۔ ساز حرام ہے، قرآن کریم